بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ گرامی قدر ناظرین، کسی زمانے میں انسان اپنی جو احتیاجات ہے اور جو روزمرہ کی اس کی ضروریات ہے اس کے حصول کے لیے وہ بہت تگ و دو اور بہت محنت اور مشقت اٹھاتا تھا۔ اس کے لیے گھر سے باہر نکل کر سفر اس کو کرنا پڑتے تھے، بھاری بھرکم چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو اٹھانا پڑتی تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ زمانے کی ترقی کے ساتھ انسان کی یہ جو ضروریات کا حصول ہے یہ آسان بنتا گیا۔ چنانچہ اس دنیا میں جب سے صنعتی انقلاب آیا ہے اور صنعتی ترقی شروع ہوئی ہے تو انسان کی ان سہولیات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو اضافہ ہے یہ ایک اسینڈنگ آرڈر میں مسلسل آگے کی طرف پیش رفت میں ہے۔ آج کا جو سیمینار رکھا گیا ہے جس موضوع پر آن لائن تجارت اور خرید و فروخت کے احکام، تو یہ انسان کے لیے زندگی میں جو سہولیات پیدا ہوئی ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے کی سہولت اور آخری صورت ہے، گویا کہ انسان کی سہولیات اور اس کی جو کاروباری زندگی ہے اس کو آسان بنانے کے لیے۔ تو اس حوالے سے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے جو شرعی اصول اور ضوابط ہیں اس پر ایک نظر ڈالی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سیمینار میں اور اس مختصر سے وقت میں کوئی زیادہ تفصیلات تو فراہم نہیں ہو سکتی، لیکن جو اجمالی خلاصے کی چیزیں ہیں جو بالکل ایسے ہے کہ بنیادی اصول ہے وہی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی بنیادی اصول ہے اہم وہ سب کے سب آپ کے سامنے آ سکیں۔ تو جب سے یہ آن لائن تجارت اور خرید و فروخت شروع ہوئی ہے اس کے ذریعے سے گھر سے نکلے بغیر انسان اپنے مالی کاروباری معاملات انجام دیتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات بلکہ بسا اوقات کوئی کیپٹل اور کوئی رأس المال لگائے بغیر انسان اپنا کاروبار آگے بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک یہ بات بھی سامنے آئے کہ وہ خواتین جو کہ حجاب میں رہنا چاہتی ہے، گھر میں رہ کر کوئی مالی سرگرمی انجام دینا چاہتی ہے، تو ان کے لیے بھی ایک صورت سامنے آئی ہے۔ اس طرح وہ افراد جو کہ معذور ہے، باہر نہیں نکل سکتے، تو ان کے لیے بھی کاروباری سرگرمیاں وجود میں لانے کی صورتیں آ چکی ہے۔ اس آن لائن کاروبار میں وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ پیسے کی بھی بچت ہے اور باقی وسائل کی بھی بچت ہے۔ سامان بھیجنے اور حوالہ کرنے کی صورتیں بہت آسان ہو گئی ہے، پروڈکٹ اور چیزوں کی معلومات بہت عام ہو گئی ہے، ہر آدمی اس کو بآسانی حاصل کر سکتا ہے، اور جو بنانے والے ہیں ان کو لوگوں کی آراء سے مطلع ہونا بہت آسان ہو گیا ہے، جس کی روشنی میں وہ اپنی جو مینوفیکچرنگ ہے اور جو چیزیں بنانے کے کام ہے اس کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ چھوٹی کمپنیاں جو ہے اور جو غریب ملک ہے وہ بڑے کمپنیوں سے اور ترقی یافتہ ممالک سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کاروبار کے ذریعے سے۔ اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ اس حوالے سے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں میں ایک مختصر سا حوالہ آپ کو دے دوں کہ جو یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے جس کا مخفف ہے UNCTAD، تو اس کے مطابق دنیا میں 25.3 ٹریلین ڈالر کا کاروبار آن لائن ہوتا ہے، اور اس میں اکثر جو بڑا پورشن ہے وہ B2B کاروبار کا ہے، مطلب کہ ایک کمپنی دوسرے کمپنی کے ساتھ، ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ بڑے پیمانے پر کاروبار کرے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے حصے کے کاروبار ہے جس کو B2C یا C2C یا B2C کہا جاتا ہے، مختلف اس کی صورتیں ہیں، تو اس کا پورشن بہت کم ہے۔ اسی طرح جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا جو پورشن ہے اس کاروبار میں وہ 80% ہے، اور جو تیسری دنیا کے غریب ممالک ہیں ان کا صرف 2% ہے۔ پاکستان کا شمار بھی ان 2% میں ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم دنیا سے کتنے پیچھے ہیں اور ہم نے اس حوالے سے آگے کتنا جانا ہے۔ اب اس ترقی کے سفر کو آگے جب ہم جاری رکھیں گے اور اس ملک کو آن لائن کاروبار اور تجارت میں آگے بڑھائیں گے تو ہمیں کچھ شرعی اساسی بنیادی اصول کی رعایت رکھنا ہوگی۔ یہ آج میرے گفتگو کا موضوع ہے، دی فنڈامنٹلز آف ای کامرس، کہ جو آن لائن تجارت ہے، کاروبار ہے، اس کے اساسی اصول کیا ہیں۔ تو پریزنٹیشن کے پہلے اس پہ ہم آتے ہیں۔ بھائی حذیفہ جی ہاں، تو اصول نمبر 1، پہلا اصول
یہ جو اصول ہے یہ بہت بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ کسی بھی چیز کو جب وجود میں لایا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری چیزیں ہوتی ہے، تو ایک مالیاتی معاملہ اگر ہم وجود میں لاتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں، تو یہ بہت بنیادی باتیں ہیں۔ اگر ان باتوں پر عمل درآمد نہ ہو تو کوئی کاروباری ٹرانزیکشن وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو جب وجود میں نہیں آ سکتا تو ظاہر ہے اس سے آگے کے جو درجات ہیں اور مراحل ہے اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی آن لائن ٹرانزیکشن کو کریٹ کیسے کیا جائے، اس کو وجود میں کیسا لایا جائے، تو اس میں سب سے پہلے جو بات ہے اور جو اہم بات ہے وہ ہے سیشن آف کنٹریکٹ کے حوالے سے ہے کہ جو معاملہ ہے اس کی جو مجلس ہوتی ہے، سیشن ہوتی ہے، اس حوالے سے ایک دو اہم باتیں ہیں، اگر اس کو نظر میں رکھا جائے تو وہ معاملہ ویلڈ ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اور اگر اس سے صرف نظر کیا جائے تو وہ معاملہ ناجائز بن جاتا ہے، اور پھر اس کی کمائی اور سب آگے جو نتائج ہے وہ سب خلاف شریعت بن جاتے ہیں۔ سیشن آف کنٹریکٹ کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیشن آف کنٹریکٹ ہے کیا، اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی مالیاتی معاملہ وجود میں آتا ہے تو اس میں دو فریق ہوتے ہیں، ایک فریق معاملے کا آفر کرتا ہے، دوسرا اس آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہ جو آفر اور ایکسیپٹنس کا مرحلہ ہے اور ان دونوں کا جو آپس میں جڑ جانا ہے، مربوط ہو جانا ہے، اس چیز کو سیشن آف کنٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا سیشن آف کنٹریکٹ کا ایک ہونا ضروری ہے، اور ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آفر صادر ہونے اور ایجاب جو ہے آفر ایشو ہونے کے بعد اور ایکسیپٹنس آنے سے پہلے اس درمیان میں کوئی ایسی سرگرمی، کوئی ایسی بات نہ پائی جائے جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی غیر متعلقہ بات درمیان میں نہ آئے۔ اگر آفر کے بعد اور ایکسیپٹنس سے پہلے کوئی بھی ایسی صورتحال سامنے آئی جس کا اس معاملے سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہ ہو، جیسے کہ ایک شخص نے آفر کر لی اور پھر وہ دوسرے کسی کام میں لگ گیا، یا اس نے آفر کر لیا اور اس کے بعد کوئی دوسری گفتگو شروع کی، اس کی صحت اور حال احوال معلوم کرنے کے حوالے سے یا کسی سیاسی ایشو کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس کے بعد دوسرے فریق نے ایکسیپٹ کر لیا، تو جو بھی یہ درمیان میں مرحلہ ایسا آئے گا تو اس مجلس کو ایک مجلس نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا اس میں جو معاملہ وجود میں آیا ہے وہ شرعی لحاظ سے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، وہ وجود میں آیا نہیں ہے۔ تو جب آیا نہیں ہے تو اس سے آگے کے مراحل کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ تو سیشن آف کنٹریکٹ کا ایک ہونا ضروری ہے، اور آفر کے بعد اور ایکسیپٹنس سے پہلے کسی ایسی چیز کا نہ پائے جانا ضروری ہے جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اب جب ہم آن لائن کاروبار کرتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں آفر اور ایکسیپٹنس کا، ایک زبانی اور ایک تحریری۔ زبانی جو معاملہ ہوتا ہے وہ کبھی تصویر کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بغیر تصویر کے ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جب زبانی معاملہ ہو رہا ہو تو یہ بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جب زبانی طور پر ایک فریق ایجاب کر لے، آفر صادر کر لے، تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ فوراً اس کو قبول کرے، یا اگر اس نے کوئی گفتگو کرنی ہے تو اسی کے حوالے سے کرے۔ اگر کوئی غیر متعلقہ بات آ گئی تو یہ مجلس الگ شمار ہوگی اور نتیجہ یہ نکلے کہ کوئی معاملہ ایگزسٹ نہیں کرے گا، وجود میں نہیں آ سکے گا۔ البتہ جو تحریری ایجاب و قبول ہے، جیسے کہ ای میل کے ذریعے ہے یا کسی ویب سائٹ پر لکھنے اور بھیجنے کے ذریعے ہے، تو اس میں تھوڑی سی ایک وسعت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تحریری ایجاب اور آفر ہو جائے تو اس میں جو ٹائم کی لمیٹیشن ہے، تو جب تک وہ ٹائم برقرار ہے تو اس وقت تک یہ جو ایجاب ہے، آفر ہے، برقرار رہے گا۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آفر کر لوں اور 1 مہینے تک وہ آفر میری طرف سے برقرار رہے، اور دوسرا فریق جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد اس کو قبول کریں۔ البتہ اس تحریر میں اگر کوئی وقت دی گئی ہے اور وہ وقت گزر گیا، یا اس تحریر کو ڈیلیٹ کیا گیا یا واپس لیا گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ آفر غیر مؤثر رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب تک ایسی کوئی بات نہ ہو تو یہ آفر برقرار رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ زبانی ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس میں فوری معاملہ کرنا ضروری ہے، درمیان میں کوئی غیر متعلقہ سرگرمی نہیں آ سکتی۔ البتہ جو تحریر ایجاب و قبول ہے تو اس میں کافی وسعت ہے، اور جب تک اس تحریر میں درج شدہ وقت برقرار ہے تو دوسرا فریق اس معاملے کو قبول کر کے اس کو وجود میں لا سکتا ہے۔ تو یہ پہلا اصول تھا سیشن آف کنٹریکٹ کے حوالے سے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ تحریری ایجاب و قبول یعنی ریٹن جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے، اس میں ایک اہم مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر آفر صادر کی ہے آپ کی طرف، تو آپ کی طرف سے جو ایکسیپٹنس ہے وہ کب شمار ہوگی۔ تو قانون پر اگر آپ نظر ڈالیں گے اور دنیا میں جو طریقے رائج ہے تو 4 طریقے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
4 نظریات اس حوالے سے پائے جاتے ہیں کہ جو دوسرے فریق کا قبول کرنا ہے وہ کب ہوگا. تو اس میں 4 نظریات پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے کہ جیسے وہ قبول کو آفر کو ایکسیپٹ کرے گا اپنے ہاں اور اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو پتہ چلے گا، خواہ وہ زبانی طور پر ایکسیپٹ کرے یا تحریری طور پر کرے، تو اس سے معاملہ مکمل ہو گیا. خواہ پہلے فریق کو جس نے آفر کی تھی اس کو پتہ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی غرض ہمیں نہیں ہوگا. تو پہلے نظریہ یہ پایا جاتا ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، صرف اس مرحلے پر یہ معاملہ مکمل نہیں ہوگا، یہ ضروری ہے کہ یہ جو ایکسیپٹنس ہے یہ پہلے فریق کی طرف روانہ بھی کیا جائے، اور ایسے ذریعے سے روانہ کیا جائے جو irreversible ہو، جس کو واپس نہ لیا جا سکے. تو جب دوسرا فریق irreversible طریقے سے ایکسیپٹنس کو روانہ کرے گا آفرر کی طرف، تو تب یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا. جبکہ تیسری رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ اس سے بھی معاملہ مکمل نہیں ہوگا. وہ جو ایکسیپٹنس ہے وہ پہلے آفرر کے پاس پہنچ بھی جائے، تو پہنچنا بھی ضروری ہے. جب تک اس کے پاس پہنچے گا نہیں تو معاملہ ایگزسٹ نہیں کرے گا. اور چوتھی رائے اور نظریہ اس حوالے سے یہ ہے کہ صرف یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ آفر کرنے والے کے پاس ایکسیپٹنس پہنچ بھی جائے اور وہ اس کو پڑھ کر اس کے علم میں بھی آ جائے، تو تب یہ معاملہ مکمل ہوگا. یہ چاروں آراء اگر آپ قانون کی کتابیں پڑھیں گے، کنٹریکٹ لا پڑھیں گے، تو یہ چاروں چیزیں آپ کو ملیں گی. فقہی حوالے سے جو اس میں گفتگو ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں 2 فریق اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے. جو ایجاب کرنے والا، جو آفر کرنے والا ہے، اس نے جب آفر کر لی تو اس کی طرف سے آفر مکمل ہوئی. پھر دوسرے فریق نے جب ایکسیپٹنس کر لی تو اس کی طرف سے بھی معاملہ مکمل ہوا، لہٰذا وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا. البتہ وہ ایکسیپٹنس جب تک پہلے فریق کے پاس پہنچ نہ پائے تو اس پہلے فریق کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے جو آفر ہے، ایجاب ہے، اس سے رجوع کرے. اگر وہ ایکسیپٹنس اس کے پاس پہنچ بھی جائے تو پھر دونوں کے لیے معاملہ مکمل ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایکسیپٹنس کافی ہے اس کا اپنے ہاں، لیکن دونوں کے لیے معاملہ مکمل جب سمجھا جائے گا جب اس ایکسیپٹنس کو پہلے فریق کے پاس اس کا وہ پہنچ بھی جائے اور اس کو علم بھی ہو جائے. اور جب تک یہ نہ ہو تو اس کو اپنے معاملے سے واپسی اور رجوع کرنے کا اختیار رہے گا. تو دونوں کے لیے الگ الگ حکم فقہاء نے تجویز فرمایا ہے. اور اگر ہم اپنے کنٹریکٹ لا پر نظر ڈالیں تو اس کا جو دفعہ نمبر 4 ہے اس میں بھی یہ دونوں چیزیں لی گئی ہے. تو گوئے کہ ہمارے کنٹریکٹ لا کا دفعہ نمبر 4 اور جو فقہ کا فیصلہ ہے یہ دونوں میں آپس میں برابر ہے اور درست ہے. آگے ہم جاتے ہیں اصول نمبر 3 کی طرف. بات چل رہی ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس کی، جو میں نے عرض کیا کہ انتہائی اہم مرحلہ ہے جس سے معاملہ وجود میں آتا ہے. اگر یہ درست نہ ہو تو کوئی معاملہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا. تو اس حوالے سے تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو ایک تحریری ایجاب آفر کی ہے تو آپ کے پاس ایک طویل اختیار ہے، جب آپ چاہے اس کو آپ قبول کر لیں. لیکن یہ اختیار کب تک آپ کے پاس رہے گا؟ تو اگر یہ ٹائم ریسٹرکٹڈ ہے، ٹائم اس میں بیان ہوا ہے آفر کے اندر، تو وہ تو ظاہر ہے کہ جب وہ وقت گزر جائے گا تو آپ کا اختیار خود بخود ختم ہوگا. لیکن اگر کوئی ٹائم کی ریسٹرکشن نہیں ہے اس میں، تو اس میں دوسرے فریق کے پاس کب تک وہ اختیار باقی رہے گا؟ تو اس پر بھی کافی تفصیل سے فقہاء کرام نے بات کی ہے. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم بہت لامحدود اجازت اور اختیار تو دوسرے فریق کو نہیں دے سکتے، بلکہ اس کو کچھ محدود کرنا پڑے گا. اور وہ یہ ہے کہ اگر چیز کو ہم دیکھیں کہ کس چیز کے حوالے سے معاملہ ہو رہا ہے، اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جلد خراب ہونے والی چیز ہے مثلا، تو اس میں فوری طور پر ایکسیپٹنس ضروری ہے. اگر اس نے نہیں کیا تو اس کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا، یہ کسی اور کو آفر کر سکتا ہے. اور اگر ایسی چیز ہے جو جلد خراب نہیں ہوتی تو ظاہر ہے اس میں وقت کچھ زیادہ ہوگا. پھر اگر اماؤنٹ زیادہ ہے، کسی چیز کی کوانٹٹی زیادہ ہے تو اس میں زیادہ وقت ملے گا، کم ہے تو کم ملے گا. اب اس پہ فقہاء نے کوئی دنوں کے حساب سے نہیں بتایا کہ 1 دن یا 2 دن، اس کو مارکیٹ کے پریکٹس پر رکھا ہے کہ مارکیٹ میں جس چیز کے حوالے سے جو عرف ہوگا تو اس حوالے سے جو آفر کی جو لمیٹیشن ہے اور جو اس کی جو ڈیوریشن ہے، جو مدت ہے، اس کو ہم طے کریں گے. تو جو بھی پریکٹس ہوگا اس حساب سے دوسرے فریق کو اتنے وقت تک کا اختیار ہوگا. اگر اس وقت تک اس نے قبول نہیں کیا معاملے کو تو پھر معاملہ وجود میں نہیں آ سکے گا. اور ظاہر ہے کہ اگر اس نے معاملہ کرنا ہے تو دوبارہ سے ایک نیا معاملہ اس کو کرنا پڑے گا.
تو یہ تیسرا اصول تھا اور اس کو مارکیٹ کے پریکٹس پر رکھا گیا ہے۔ چوتھا اصول جو ہے وہ زبانی اور تحریری ایجاب کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر میں نے آفر کی ہے آپ کو معاملے کا اور وہ ریٹن میں ہے مثلاً یا اورل ہے، دونوں طریقوں سے، تو یہ نہیں ہے کہ جب میں نے آفر کی تو بس معاملہ ڈن ہو گیا، اب میں اگر اپنے معاملے پر نادم ہوں اور رجوع کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس کوئی آپشن نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے اس پہ تفصیل سے بات فرمائی ہے کہ اگر آفر کرنے والا اپنے آفر سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس رجوع کا اختیار ہے۔ البتہ اس میں یہ بات ہے کہ اگر اس نے دوسرے فریق کو آفر کا علم تو دیا ہے لیکن رجوع اپنے ہاں کیا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آفر کا علم دوسرے فریق کو اس نے دیا ہے، اپنی آفر اس کو پہنچائی ہے، تو اپنے رجوع کا جو اعلان ہے وہ بھی اس کو پہنچائے۔ اگر دوسرے فریق کو رجوع کی اطلاع نہیں ملی کہ آفر کرنے والے نے اپنی آفر واپس لی ہے اور ادھر سے اس نے معاملہ مکمل کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، تو یہ معاملہ درست سمجھا جائے گا اور ڈن سمجھا جائے گا۔ اس میں پھر پہلے فریق کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ بھئی میں نے تو رجوع کر لیا تھا، تو ضروری ہے کہ رجوع کا علم دوسرے فریق کو ہو۔ تو ایک بات اس حوالے سے یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین ہے CISG کے نام سے، تو اس میں بھی اس رجوع کا جو تصور ہے وہ موجود ہے۔ جیسے کہ اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی آفر کر لے تو اگرچہ یہ irrevocable آفر ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی وڈرا ہو سکتا ہے، لیکن بین الاقوامی قانون میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وڈرال جب ہو سکتا ہے جب اس دوسرے فریق کو اس وڈرال کا علم آفر سے پہلے ہوا ہو یا آفر کے ساتھ ساتھ ہو۔ اگر اس کو آفر کا علم پہلے ہوا ہے اور رجوع کا علم بعد میں ہوتا ہے تو پھر اس آفرر کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن فقہائے کرام نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہیں، قرآن کا اصول ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ تجارت میں جب تک جانبین کی مرضی بالکل شور اور یقینی نہ ہو اس وقت تک کوئی مالیاتی معاملہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو اگر آفرر نے رجوع کر لیا ہے اور دوسرے فریق کو اس رجوع کا علم آفر پہنچنے کے بعد ہوا ہے، تب بھی اس آفر کرنے والے کو رجوع کا حق ہوگا، اور اس کا یہ حق جو ہے یہ معاملے پر اثر انداز بھی ہوگا اور اس کے ہوتے ہوئے معاملہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو فقہائے کرام نے اس کو ذرا دور تک رکھا ہے تاکہ قرآن کے اس اصول پر عمل ہو، اور اگر آپ کامن سینس اور عقل سلیم سے سوچیں تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ چوتھا اصول تھا ایجاب اور آفر سے رجوع کرنے کے حوالے سے۔ پانچواں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ تحریری ایجاب و قبول، جیسے کہ آن لائن کاروبار میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ای میل کے ذریعے، دوسرے ذرائع سے، اور اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کوئی ٹائم لمیٹیشن بھی ہوتی ہے کہ 1 ہفتے تک یہ آفر ہے، تو اس میں اس ایک ہفتہ جو بھی وقت دیا گیا ہو اس کے گزرنے سے تو معاملہ خود بخود آفر ختم ہو جائے گی، ظاہر ہے اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جو اعلان کیا ہے آفرر نے، جو وقت دی ہے، جو لمیٹیشن ہے، تو اس وقت تک اس کو اپنے آفر پر برقرار رکھنا یہ کیا ضروری ہے، یا اس سے پہلے یہ رجوع بھی کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے فقہائے کرام کی 2 آراء پائی جاتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ وقت کی جو لمیٹیشن ہے یہ ایک وعدہ کی حیثیت ہے، آفر کرنے والا ایک وعدہ کرتا ہے کہ اس وقت تک میں اپنے آفر کو، پیشکش کو واپس نہیں لوں گا، تو وعدہ ہے، اگر اس کو پورا کر لے اچھی بات ہے، لیکن اگر پورا نہ کرے تو قانونی طور پر یہ پابند نہیں ہے کہ اس وقت تک اپنے آفر کو برقرار رکھے، بلکہ اس کو اختیار ہے کہ اس سے پہلے بھی رجوع کرے۔ لیکن اس حوالے سے جو مجمع الفقہ الاسلامی کی جو رائے ہے ان کا قرارداد نمبر ہے 6352، اور جو شریعہ سٹینڈرڈ ہے اسلامی بینکوں کے لیے اور مالیاتی اداروں کے لیے جس کا نام ہے المعاییر الشرعیہ، تو ان 2 اداروں کی طرف سے جو رائے اختیار کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آفرر نے کوئی ٹائم اورینٹڈ اور ٹائم ریسٹرکٹڈ آفر کی ہے تو اس پر پھر لازم ہے کہ اس ٹائم کی پابندی خود کرے اور اس سے پہلے اس کو رجوع کا حق نہ ہو۔ تو اس وعدے کو انہوں نے لازم حیثیت دی ہے، اور ظاہر ہے کہ آج کل کے جو بین الاقوامی معاملات ہے وہ کسی وعدے کو لازم حیثیت دیے بغیر مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے انجام نہیں پاتے۔ تو میری رائے میں راجح یہ ہے جو مجمع الفقہ الاسلامی کی رائے ہے، جس پر پوری دنیا کے سٹینڈرڈ بھی بنے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ٹائم کی آفر ہوئی ہے ٹائم کے ساتھ تو اس ٹائم سے پہلے آفرر رجوع نہیں کر سکتا۔ چھٹا اصول اس حوالے سے یہ ہے کہ
تحریری ایجاب ہو یا زبانی ایجاب ہو، اس میں حساسیت عام معاملات میں نہیں ہوتی۔ جب بھی ایک فریق چاہے آفر کرے، جب بھی دوسرا فریق چاہے ایکسیپٹ کرے، اور جب بھی دوسرا فریق چاہے اس چیز پر قبضہ کر لے، پوزیشن حاصل کر لے، اس میں کوئی جلدی کی اور حساسیت کی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں حساسیت زیادہ پائی جاتی ہے، اور دو معاملات اس حوالے سے زیادہ ہے۔ ایک بیع صرف ہے، جو نیچرل منی ہے، جو سونا اور چاندی ہے، اس کے ایکسچینج کے جو معاملات ہے، اور ایک بیع سلم ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز خریدنی ہے، پیسے ابھی اپنے دینے ہیں اور چیز بعد میں دوسرے فریق نے دینی ہے، تو ایسے ان دو معاملات میں ضروری ہے کہ اسی مجلس میں قبضہ ہو، پوزیشن بھی حاصل ہو۔ لہٰذا بیع صرف میں ضروری ہے کہ جانبین کا پوزیشن اسی وقت ہو آپس کی چیزوں پر، اور بیع سلم میں ضروری ہے کہ جو رأس المال ہے، جو پیسہ ہے، اس پر دوسرے فریق کا قبضہ اسی مجلس میں ہو۔ لہٰذا اگر آن لائن ذریعے سے خرید و فروخت سونے اور چاندی کی ہو رہی ہے، یا بیع سلم کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بذات خود آن لائن انجام نہ دیا جائے، اس لیے کہ اس کے شرائط پورے نہیں ہو سکتے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی کو وکیل بنایا جائے، ایجنٹ بنایا جائے کہ آپ میری طرف سے فلاں کے ساتھ یہ معاملہ انجام دیں، اور وہ پھر باہمی ایک دوسرے کے ریسپریکل پوزیشن جس کو کہا جاتا ہے، کہ اسی وقت ایک دوسرے سے قبضے لے اور چیزیں حوالہ کرے اور وہ معاملہ فزیکلی وہاں انجام دے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایجنسی کا طریقہ اس میں اختیار کیا جائے، آن لائن آفر اینڈ ایکسیپٹنس سے ایسے معاملات کو انجام نہ دیا جائے۔ پھر بھی اگر انجام دینا ہے تو ضروری ہے کہ جس مجلس میں ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہو رہی ہے، اسی مجلس ہی میں جانبین اپنی اپنی چیزوں پر قبضہ کر لے، جس کا طریقہ ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ ہر فریق دوسرے کے اپنے ہاں ایک وکیل بنا دے، اور یہ جب ایجاب کرے اور وہ قبول کرے تو ہر ایک کے وکیل جو ایجنٹ ہوں گے، وہ ہر ایک کی جو چیزیں ہیں وہ دوسرے فریق سے وصول کر لیں۔ تو جو حساس معاملات ہیں اس میں توکیل کا ذریعہ بہتر ہے بنسبت خود معاملہ کرنے کے۔ تو یہ چھٹا اصول ہے۔ ساتواں اصول جو ایک عام اصول ہے، اہم ہے، کہ ایجاب و قبول آپس میں اس سے معاملہ کب وجود میں آتا ہے؟ جب اس میں کمپیٹیبلٹی ہو، آپس میں منطبق ہو، موافق ہو اور ہم آہنگی ہو دونوں میں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ 10 گاڑیاں میں آپ کو بیچتا ہوں 1 کروڑ کی، مثلا آپ کہتے کہ میں نے 5 گاڑیاں خریدی 50 لاکھ کی، تو یہ معاملہ ظاہر ہے کہ اس طرح وجود میں نہیں آئے گا۔ اس صورت میں اگر آپ نے یہ آفر کی ہے تو یہ میرے لیے ایک نئی آفر شمار ہوگی۔ اگر میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو 5 گاڑیاں میں 50 لاکھ میں بیچتا ہوں، تو یہ ایک نیا معاملہ ہوگا۔ لیکن جب تک میں نے یہ کہا نہ ہو تو آپ کے اس کہنے سے کہ میں آدھی گاڑیاں آدھی قیمت پر لیتا ہوں، اس سے شرعی حوالے سے کوئی معاملہ وجود میں نہیں آتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے وہ آپس میں بالکل برابر ہو۔ اگر اس میں تھوڑا سا فرق ہے تو اس سے کوئی معاملہ وجود میں نہیں آتا، وہ ایک نئے معاملے کی پیشکش شمار ہوگی، اور پہلے فریق کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہتا ہے تو اس کو قبول کرے، چاہے تو اس کو مسترد کرے۔ تو یہ ایک الگ اصول ہے جو معاملے کو وجود میں لانے کے حوالے سے ہے۔ آگے 8واں اصول یہ ہے کہ 2 چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک، کسی خاص چیز ریٹ پر کسی خاص چیز کا آفر ہے جس کو تشہیر اور مارکیٹنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ فقہی حوالے سے بھی اور قانونی حوالے سے بھی کوئی پراپر آفر شمار نہیں ہوتی، جس کے بعد اگر دوسرا فریق چیز قبول کرے گا تو معاملہ وجود میں آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ جو آفر ہے مستقل، جس میں چیز کی فروختگی کی پیشکش بھی ہو، اس کی پوری تفصیلات بھی طے ہو جائے، قیمت کے حوالے سے بھی بات ہو، کوئی اس میں ابہام نہ رہے، باقی چیزیں ساری کلیئر ہو جائے، تو ایسی آفر جو ہوگی اس کے بعد جو ایکسیپٹنس ہے اس سے معاملہ وجود میں آئے گا۔ محض کسی اشتہار کے جواب میں ایکسیپٹنس سے کوئی معاملہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اگر کسی نے اشتہار دی ہے مثلا اور اس میں قیمت اور کچھ شرائط طے کی ہے، بعد میں اس قیمت میں شرائط میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، تو شرعی حوالے سے اس کے پاس اختیار ہے، اس لیے کہ ابھی تک معاملہ وجود میں آیا نہیں ہے۔ اور جب تک معاملہ وجود میں نہ آیا ہو تو ہر فریق اپنے جو منشا ہے اور جو شرائط ہے اس کو طے کر سکتا ہے۔ تو اس دونوں چیزوں میں فرق ضروری ہوگا کہ تشہیر اور آفر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، قانون کی نظر میں بھی اور شریعت کی نظر میں بھی۔ آگے اصول نمبر 9 کی طرف ہم جاتے ہیں۔ عام جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں تعاطی، جس کو فقہ میں کہا جاتا ہے کہ عملی لین دین، کہ ایک شخص نے پیسے دیے اور دوسرے نے چیز حوالہ کر لی، کوئی زبانی یا تحریری آفر اینڈ ایکسیپٹنس نہیں ہے، اس طرح بھی معاملہ وجود میں آ سکتا ہے۔
ریسپریکل پوزیشن کے ذریعے سے، لیکن ظاہر ہے کہ آن لائن کاروبار میں یہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ آن لائن کاروبار میں یا تو زبانی طور پر کوئی ایجاب و قبول ہوگی، تحریری طور پر ہوگی، اور جب بھی ایجاب و قبول آئے گا، آفر اینڈ ایکسیپٹنس تحریری یا زبانی طور پر آئے گا، تو معاملہ پھر تعاطی سے نکلے گا، وہ ایک عام نارمل معاملہ بن جائے گا۔ البتہ ایک صورت بے تعاطی کی ہے جو بہت دلچسپی ہے، کہ جو آٹومیٹک مشینیں ہوتی ہیں، جیسے کہ باہر ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ اور باہر جگہوں پر، اس میں آپ سروس بھی حاصل کر سکتے ہیں، کچھ پیسے اس میں ڈال کر کسی جگہ سے کوئی چیز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے جو معاملہ ہے اس کو کیا کہا جائے گا فقہی حوالے سے؟ تو فقہی حوالے سے یہ جو معاملہ ہے یہ تعاطی کے اصول کے تحت آتا ہے، کہ آپ نے وہاں پیسے رکھ دیے اور چیز آپ کو ملی، تو یہ تعاطی عملی لین دین کے ذریعے معاملہ وجود میں آیا۔ اب یہاں ایک بات ذرا باریکی کی ہے، اگر آپ نے مشین میں پیسے ڈال دیے اور چیز آپ کو نہیں ملی، تو کیا آپ کلیم کر سکتے ہیں اس کمپنی کے خلاف کہ بھائی مجھے چیز ملنی چاہیے اس لیے کہ پیسے میں نے دیے ہیں؟ فقہی حوالے سے آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عملی لین دین میں معاملہ جب ہی وجود میں آتا ہے جب عملی لین دین ہو۔ وہاں اگر چیزیں ختم ہو گئی ہیں مثلاً، تو عملی لین دین کا کوئی صورت ہی نہیں رہی، جب نہیں رہی تو آپ کے پیسے وہاں رکھنے سے کوئی معاملہ کریٹ نہیں ہوا، جب نہیں ہوا تو آپ کو کلیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا وہاں آپ کو پیسے تو واپس ملیں گے لیکن چیز کا کلیم آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے کوئی بڑا سودا اس طرح آٹومیٹک مشین کے ذریعے کیا ہے اور وہ معاملہ عدالت میں چلا جائے، تو جو قاضی ہوگا وہ بھی یہی فیصلہ سنائے گا کہ اس میں یہ حکم ہے۔ تو فقہی جو اصول ہے تعاطی کا، وہ آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے جو معاملات ہے اس پہ لاگو ہوتا ہے۔ آگے اصول نمبر 10 پہ ہم جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ابتلاء عام کی صورت ہے جس کو ڈراپ شپنگ کہا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ پر جو کاروبار ہوتا ہے تقریباً 60-70% اسی طریقے سے ہے کہ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اور اس پر 8-10 چیزوں کا اشتہار دیا ہے اور ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں اور لوگ مجھ سے خریداری کرتے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ جب کوئی مجھے آرڈر آتا ہے تو اس وقت میں کسی کمپنی سے رابطہ کرتا ہوں اور پتہ بھی اس کو دیتا ہوں کہ آپ میں شپنگ نہیں کروں گا، آپ میری طرف سے اس شخص کو شپنگ کر کے چیز بیچتے اور میں آپ کو پیسے دوں گا۔ تو مطلب ایسی چیز کو بیچا جاتا ہے جو ملکیت میں بھی نہیں ہوتی، اور جب ملکیت میں نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز موجود بھی نہیں ہے اور قبضے میں بھی نہیں ہے۔ تو غیر مملوک، غیر مقبوض، غیر موجود چیز کی بیع و شراء، خرید و فروخت ہوتی ہے جو شرعی حوالے سے بالکل باطل ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس میں اگر بیچنے والے نے کوئی نفع کمایا ہے تو وہ نفع اس کے لیے حرام ہے، اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اور خریدار نے اگر چیز لی ہے تو اس چیز کا استعمال اس کے لیے حرام ہے۔ چلو خریدار کو تو ہم یہ عذر دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز اس کی ملکیت میں ہے یا بر وقت اس نے وصول کی ہے، لیکن بیچنے والے کو تو پتہ ہے، تو بیچنے والے کا جتنا بھی نفع ہوگا اس حوالے سے وہ بے باطل کے زمرے میں ہوگا اور وہ ناجائز ہوگا، اس کا صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ تو اس سے اجتناب ضروری ہے ڈراپ شپنگ کے حوالے سے۔ اس صورت میں آپ کہیں گے کہ شریعت نے تو ہمیں ایک بہت بڑے اس میں ڈال دیا کہ اتنا بڑا عام کاروبار ہے اور اس سے لوگوں کو محروم کیا، تو شریعت آپ کو ایک بند گلی میں بند نہیں کرتی، اس کے بہت ہی آسان ایک دو متبادل موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خرید و فروخت حتمی کرنے کی بجائے آپ وعدہ کریں اس کے ساتھ کہ بھائی آپ کو یہ چیز چاہیے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اتنے وقت میں یہ چیز میں آپ کو فراہم کروں گا، پھر آپ وہ چیز خرید لیں اور جب آپ کی ملکیت اور قبضے میں آ جائے تو تب آپ آگے بیچتے، تو معاملہ بالکل سیٹ ہو جائے گا، شرعی حوالے سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ وعدہ تو بہت کمزور چیز ہے، تو اصول یہ ہے کہ جو کاروباری وعدے ہوتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، اس کا پورا کرنا دیانتاً یعنی اللہ کے ہاں بھی لازم ہے اور قانون کی نظر میں بھی لازم ہے۔ تو ایسے وعدے کوئی کچی چیز نہیں ہوتی جس کو نظر انداز کیا جائے، لہٰذا ایسی صورت میں وعدے کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایجنٹ بن جائے، آپ اس کو کہے کہ آپ کو یہ چیز چاہیے تو میں چیز میرے پاس نہیں ہے، البتہ میں کسی ادارے سے لے کر آپ کو فراہم کر سکتا اور اس کا میں اتنی اجرت لوں گا۔ تو آپ جو خرید و فروخت میں کمانا چاہتے ہیں اس کو آپ اجرت کے طور پر لے لیں اور اس کو چیز وہاں سے لے کر فراہم کر دیں، تو آپ کا معاملہ درست ہو جائے گا۔ تو اتنی آسانی سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن لوگ اس متبادل پہ جائے بغیر وہ معاملہ کرتا ہے جو شرعی حوالے سے بالکل باطل ہے، حرام ہے۔ تو یہ بہت حساس چیز ہے، اس پہ جو ہے نا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آگے جاتے ہیں اصول نمبر 11 کی طرف۔ آن لائن خرید و فروخت میں قبضے کی صورتیں بہت ساری ہیں اور 8-9 صورتیں ہیں، وقت کی وجہ سے میں سب پہ نہیں جا سکتا، لیکن میں آپ کو ایک اجمالی خلاصے کی بات بتاؤں
کہ جس صورت میں بیچنے والا چیز کے خرچے برداشت کرتا ہو، چیز کے بیچنے کے جو فریٹس ایکسپینسز ہے وہ بیچنے والا جب برداشت کر رہا ہے تو یہ چیز بیچنے والا ہی کے قبضے میں ہے، تو جب تک یہ خریدار کے قبضے میں نہ آ جائے تو اس وقت تک خریدار اس میں کوئی تصرف آگے بیچنے کا کام نہیں کر سکتا۔ البتہ جو بیچنے اور جو شپنگ کے اخراجات ہیں وہ اگر خریدار نے اپنے ذمے لیے ہیں تو پھر خریدار کے قبضے میں یہ چیز اس وقت آئے گی جیسے یہ چیز شپ میں جائے گی، تو اس سے پہلے کہ خریدار اس پر قبضہ کرے شپ کے اندر ہی بھی اس چیز کو بیچ سکتا ہے۔ لہٰذا جو بین الاقوامی طریقے ہیں تجارت کے، تو اس میں جو CFR ہے اور CPT ہے اور CIF ہے، اس میں بیچنے والے کے بہاپ اور رسک پر چیز ہوتی ہے، تو خریدار جب تک وصول نہ کرے چیز کو آگے نہیں بیچ سکتا۔ لیکن آگے جو دوسرے طریقے FOB ہے، FAS ہے اور FCA ہے، تو اس میں خریدار ہی چونکہ بیئر کرتا ہے اخراجات کو، تو خریدار کے قبضے میں چیز اسی وقت آئے گی جیسے اس نے بیچ دی، لہٰذا اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ اس اصول کا ہے کہ قبضے سے پہلے تصرف کی اجازت نہیں ہے، قبضے کے بعد ہے، اور قبضہ کب حاصل ہوگا نہیں ہوگا تو اس کے ایک سیدھا سا اصول میں نے آپ کو بتا دیا کہ اخراجات کس کے ذمہ ہے، رزق کب منتقل ہے، جس کے ذمہ اخراجات اور رزق ہوگا تو اسی کے قبضے میں چیز شمار ہوگی۔ آگے اصول نمبر 12 پر ہم جاتے ہیں، اور جو بہت اہم ہے کہ کاپی رائٹس جیسے کہ دنیا میں اصول ہے تو شریعت نے بھی اس کو لیا ہے کہ جس نے کسی چیز کو اگر ایجاد کیا ہے، کوئی اس نے محنت کی ہے، تو شرعی حوالے سے اس کا حق ہے کہ اس سے وہی نفع کمائے، اور دوسرا فریق جب اس چیز کو استعمال کرے جب اس کی طرف سے اجازت ہو۔ لہٰذا کسی نے اگر ایسی کوئی سافٹ ویئر لی ہے جس میں دوسرے کی اجازت کے بغیر اس سے نفع کما رہا ہے، تو اس کے محنت کے علاوہ اس سافٹ ویئر کی طرف جو نفع ہوگا نا وہ اس کو صدقہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس نے بغیر اجازت کے کوئی ایسی چیز استعمال کی ہے۔ اس طرح کسی معاملے میں جعلی شناخت ظاہر کر لیا کسی نے تو دوسرے فریق کو اختیار ہوگا کہ اس معاملے سے نکل جائے۔ آگے اصول نمبر 13 پر ہم جاتے ہیں۔ اس شریعت کا اصول یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ نے دیکھی نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اختیار ہے، چینج آف مائنڈ جس کو کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ کا مائنڈ چینج ہوا تو آپ اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بین الاقوامی تجارت میں اس اصول پر عمل نہیں ہو سکتا، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، جو فقہ حنفی کا موقف ہے اس پر عمل ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے فقہ شافعی اور مالکی کا موقف ہی لیا جائے گا کہ جو چیز آپ نے منگائی ہے اگر وہ آپ کے طے شدہ شرائط کے مطابق ہے تو آپ کو پھر اختیار نہیں ہے واپس کرنے کا۔ البتہ اگر نہیں ہے تو پھر صرف اس صورت میں آپ واپس کر سکتا ہے، محض چینج آف مائنڈ سے آپ چیز کو واپس نہیں کر سکتے۔ آگے خیار عیب کا اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ جس چیز کو آپ لیں گے اگر اس میں کوئی عیب ہے تو بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ عیب کو ظاہر کرے، اگر اس نے اسے ایسے بغیر کیا ہے تو اس نے خیانت دھوکہ کیا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ ایسی صورت میں خریدار کو اختیار بھی ہے۔ آج کا جو قانونی تجارت ہے اس میں خیار عیب کا کوئی تصور نہیں ہے جیسے کہ فقہ میں ہے۔ یہ فقہ کی خصوصیت ہے کہ بہت تفصیل سے آپشن بیس آن ڈیفیکٹ خیار عیب کا اختیار دیتا ہے، جس کی بہت ساری تفصیلات ہے، وقت کی وجہ سے گنجائش نہیں ہے، ورنہ آپ کو فقہ اسلامی کا اندازہ ہوتا کہ کتنی تفصیل سے انہوں نے اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے۔ آگے ہم جاتے ہیں، ایک چیز اگر آپ نے خریدی ہے اور اس میں آپ نے کوئی ڈسکرپشن کی ہے، ڈیزائر ڈسکرپشن کہ مجھے یہ مواصفات اس میں چاہیے، تو اگر اس حساب سے وہ چیز نہیں ہے تو آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اس چیز کو آپ واپس کریں۔ البتہ واپسی کے جو اخراجات ہوں گے وہ آپ خود برداشت کریں گے، جس کو فقہ میں خیار وصف مرغوب، آپشن بیسڈ آن ڈیزائر ڈسکرپشن کہا جاتا ہے۔ آگے ایک اور اصول ہے کہ ایک چیز اگر آپ نے ایک خاص کوانٹٹی میں خریدی ہے اور وہ کوانٹٹی آپ کو کم ملی یا زیادہ ملی، تو اس کم یا زیادہ کے لیے آپ کو مستقل معاملہ کرنا ہوگا۔ آپ اس چیز کو ایسے ہی نہیں رکھ سکتے کہ آپ چپ ہو جائے کہ بس چیزیں زیادہ ملی ہے تو زیادہ پیسے دے کر چیز اپنے پاس رکھ لیں، اس کے لیے مستقل معاملہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اور اس میں بھی یہاں میں بتاؤں کہ جدید قانون میں جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر 100 چیزیں منگائی ہے اور آپ کو 150 چیزیں ملی ہیں تو یا تو آپ سب کے سب چیزیں خریدیں گے اس ریٹ پر، ورنہ سب کے سب کو واپس کریں گے، جو بہت ایک غیر معقول چیز ہے۔ لیکن فقہ میں اس میں کافی تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اضافی چیز آپ نے لینی ہے تو پہلے تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ لینی یا نہیں لینی، لیکن اگر لینی ہے تو اس کے لیے مستقل معاملہ اس شخص کے ساتھ جس نے بھیجی ہے کرنا پڑے گا۔ جب تک مستقل معاملہ نہ ہو تو آپ از خود اس چیز کو سابقہ ریٹ پر نہیں رکھ سکتے۔ آگے بہت اختصار کے ساتھ 1-2 منٹ میں پورا کرتا ہوں۔ قسطوں کا کاروبار بھی آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ بات واضح ہو کہ معاملہ قسط کا جو ہوا ہے
یہ قسطوں پر ہی ہوا ہے، یہ نقد پر نہیں ہے، اور قسط کی جو مقدار ہے ہر پیریڈ کا وہ بھی واضح ہو، اور جو تاخیر ہے اس پر کوئی جرمانہ بھی نہ ہو، تو قسطوں کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے۔ اصول نمبر 19 میں عقود الاذعان، کہ آپ اگر کمپنی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو بعض اوقات کمپنی اپنی چیز کے لیے کچھ شرائط طے کرتی ہے، خود دوسرے فریق کی مرضی پر وہ نہیں ہوتی، جیسے بھی ہے اس نے وہ چیز اگر لینی ہے تو ان شرائط کو پورا کر کے ہی لینی ہوگی۔ تو ایسی اس صورت میں حکومت جو ہے اس کا اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی وہ ایسے اگر کوئی غلط اصول کمپنی بناتی ہے ظالمانہ تو اس کو روکے، لیکن جب تک اس نے روکا نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ معاملہ اسی طرح ہوگا۔ ورچوئل کرنسیز کے حوالے سے مختصراً میں بتاؤں کہ اس میں شرعی حوالے سے ایک بہت بڑا رسک پایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریگولیٹری ادارہ نہیں ہے جو اس کے اونچ نیچ کو صحیح طریقے سے کنٹرول کرے، لہذا جب تک کوئی ریگولیٹڈ سسٹم ورچوئل کرنسی کا نہ ہو تو اس وقت تک اس میں معاملات کرنے سے اجتناب ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں پریڈکٹیبل نقصانات اور ایسی صورتحال ہوتی ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اور شریعت نے ایسے معاملات میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جس میں آدمی کا کوئی آگے جو ہے نا وہ مستقبل بالکل ہی مخدوش ہو، پتہ نہ ہو کہ کیا ہوگا۔ تو جب تک کوئی ریگولیٹری سسٹم نہ ہو تو ورچوئل کرنسیز میں کاروبار سے اجتناب ضروری ہے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر